چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین حضرات، آج ایک ہی ٹاپک پہ بات کریں گے، بند گلی۔ وہ بند گلی کیسے ہوئی اور اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کھولا کیسے جائے، کہ بند گلی ہے، اس بند گلی کو ہم لوگ اس محور طے کریں گے کہ اس کو کھولا کیسے جائے، آخر یہ بند گلی کب تک بند گلی رہے گی نا، اس کو آخر تو کھولنا پڑے گا۔ تو ناظرین حضرات، میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آواز آگے تک جا سکے۔ تو ناظرین حضرات، اس سے پہلے کہ بند گلی تھوڑا یہ اپنا ترکیز جہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا، صرف میں یہ عرض کروں گا یار یہ کیسا عجیب و غریب ملک ہے، مطلب کیسے یہ اسٹوڈنٹس کیسے وہاں پہ پڑھنے گئے ہیں یار، ان کو اتنی تربیت، ان کو اتنا سینس نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو مطلب اتنے سے واقع پہ تو بہت غلط کیا گیا۔ یہ مطلب اتنا گیا گزرا ملک ہے، میں اس کا کیا بولوں یار، یہ ان کو اتنی بھی مطلب ہیومینٹی گراؤنڈ پہ بھی ان کو اتنی سینسز بھی نہیں ہے، اتنی سوچ سمجھ بھی نہیں ہے کہ یار عورتوں کے ساتھ کیسا بیہیو کیا جائے۔ یار پوری دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی محبت ہے، وہاں پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے بچیوں اور لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ اپنے لوگوں کو چاہیے کہ اس بجائے ہم لوگ اس کنٹری کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا اس پہ ہم لوگ کوئی تنقید کریں، ہم لوگ اپنے صرف کنٹری کے اوپر لگ گئے، ہم لوگ اپنی دشمنیاں نکال رہے ہیں کہ بھائی فلانا، بھائی اس ملک کے اوپر کرو جس ملک نے اتنی گری ہوئی حرکت ایسے جو ہماری عورتوں کو اتنا چھڑا چھڑی کرائی ہے، ایسا کوئی ملک دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ یہ کون ان کے یہاں پڑھنے آئے گا؟ ان کو تھوڑا تو احساس ہونا، اتنا بھی میں تو بول رہا ہوں کہ اتنے شرم تو ہونی چاہیے، شرم بھی نہیں آتی ہے ایسے کنٹریز کو، ان کو بجائے ہم لوگوں سے ایکسکیوز کرنا چاہیے نہ ان کا کوئی بہرحال کردستان ہے، کچھ بھی ہے، بالکل ایسا گیا گزرا ہے، اس کی کوئی مطلب کچھ نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر تنقید کرے، نہ کہ ہمارے اپنے ملک کو۔ تو ناظرین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم لوگ ابھی جائیں اپنا بند گلی میں، تو بند گلی کو میں آپ کو اس کو ایک کنیکٹ کر کے دوں گا کہ اس کو کھولنا کیسے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس تھی یا ان کا اجلاس تھا مسلم لیگ نون کا۔ اب اس مسلم لیگ نون کے اپنا جو اجلاس تھا اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان لوگوں نے صدارت دے دی۔ ابھی صدارت دینے سے مراد یہ ابھی وہاں پہ بات کر رہے تھے، وہ بات کیسی کر رہے تھے اب میں تو کبھی کبھی یقین کرے معذرت کے ساتھ بےحد بھی ہاتھ جوڑ کے کہ وہ گورنمنٹ گئی، میری گورنمنٹ گرائی گئی، پھر ان لوگوں کو سزا، وہی پرانا جو سلسلہ تھا، میں جو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ اگست 2027 مئی سے 2018 تک آپ کو صرف آپ کو عدالت کے تھرو مثال کے طور پہ پاناما لیک سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے؟ مطلب اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ کی 2017 سے مئی 2018 تک پھر بھی شاید خاکم صاحب عباسی صاحب اس میں گورنمنٹ میں تھے، باقی سارے وہی لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی آپ کی گورنمنٹ چل رہی تھی۔ اچھا، اگست 2018 سے اپریل 2022 تک جو ہے اپنا وہ تھی اپنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی۔ اس کے بعد سے لے کے 2022 سے لے کے مئی سے ٹل ناؤ، یہ ہو گئے آج 24 مئی، ابھی تک آپ کی گورنمنٹ ہے۔ مطلب اگست 2017 مئی سے لے کے 2018 اس کو وہ اپنا کیئر ٹیکر کا تھوڑا ٹائم دے دے، پھر 2018 اس کے پاس ٹوٹل آ گئے، مطلب 12 24 اور تیسرا سال اس میں آپ لگائیں 36 مہینے۔ اچھا، 36 مہینے میں بھی آپ 24 مہینوں کو مثال کے طور پہ آپ ایسے کر دے، وہ کرونا کی اس میں چلا گیا، وہ تو پوری دنیا کا ہے، تو پیچھے اس کے بچے 12-13 مہینے، مثال دے لوں 12-13 مہینوں میں بھی وہی سارا یہ اپنا موشن ٹیبل ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا زمانہ، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے بچا۔ اچھا، اس دوران یہ کون سی تباہی ہے، یہ کون سی بربادی ہے جو آج دن تک آپ لوگ اس کو ریکور نہیں کر سکے؟ اور بندہ بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی جیل میں ہے، اس کو 31 سال سزا بھی دی گئی ہے، اس سے یہ کیوں نہیں نکالتے ہو کہ بھائی آپ نے اس ملک کی وہ تباہی کر کے گئے ہو جو ہم لوگوں نے پچھلے 48 سالوں میں نہیں کی ہے؟ اس کو بھائی پکڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح یار، یہ جو آ کے میڈیا پہ آ کے یہ باتیں، یہ تو بھی وہی معاملہ ہو گیا، کلیم اللہ سے سلیم اللہ نے گول کر دیا اور ڈی کے اندر داخل معذرت کے ساتھ بید بیمار
یہ تو پھر وہاں سے صدارت جو اٹھا رہے بھائی کو دیا، بھائی سے اٹھا کے بڑے بھائی کو دیا، بڑے بھائی سے اٹھا کے بیٹی کو دے دیا، اس کے ساتھ پھر اپنے اس کے بھتیجے کو دے دیے. اس میں تقریباً مجھے اجلاس میں تو یہ میرے خیال میں 25 سے 30 لوگ سارے خاندان ایک ہی کے بیٹھے ہوئے تھے. اس باتوں کا، اس اجلاس کا مجھے مقصد ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ناظرین کا. ایک ملک اس اتنے بڑے بحران سے گزر رہا ہے، اتنے کشمکش میں گزر رہا ہے، ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، 31 سال سزا بھی ہو گئی، دوسرے کیسز بیچارے، تو بھائی اس کو پکڑو نا، اس کو بولو بھائی یہ جو تم کر کے گئے ہو، آؤ آج ہم تم کو یہ سزا دے دیتے. اس کو کیا، پھر مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ جو آکی باتیں جو کی جا رہی ہے اس سے کیا فرق کیا پڑ رہا ہے مجھے بتاؤ آپ. وہی کہ گندم کسانوں سے خریدی جا رہی ہے، کیا اکانومی میں کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ایسی چیز؟ وہ اپنا اسحاق ڈار صاحب سے بولتے ہیں، وہ پوچھو، وہ 2000 وہ چین کا صدر آنا تھا، وہ چین کا صدر آتا تو بھائی ہم لوگ کیا $1 ارب زیادہ ڈالر کا قرضہ دے دیتا، اور کیا کرتا وہ چین کا آتا تو کیا کرتا مثال کے طور پر. ابھی ساری ٹیم تو آپ کی وہی بیٹھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب، صرف آپ نہیں ہے سر، معذرت بے ادبی معاف، آپ بھی میرے خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سارا سلسلہ چلا رہے ہیں، صرف تصویر کسی اور کی ہے وہ بھی دکھانے کے لیے، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے. باقی تو کچھ اصل عوام کو چاہیے بھائی، ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. ڈیلیور کی وجہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ڈیلیوری کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سارا رکا ہوا ہے ایک وہ چیز جو خام خواہی کی ہو رہی ہے اس ملک میں. وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی اس ملک میں اور کوئی بھی اقتدار نہیں کرے گا ماں سوائے آپ لوگوں کے. ایک آپ ہو گئے، ایک زرداری صاحب کی گورنمنٹ ہو گئی، اور آپ سیدھی بات کریں کہ ہمارے علاوہ اور کسی کو، یا یہ ملک بکا ہوا ہے، اس کے لوگ بکے ہوئے ہیں، اس کے لوگ جو ہے نا سارے کے سارے آکیوپائیڈ ہے. آپ کے پاس، آپ لوگ آکیوپائی ہے کسی اور ملک کے پاس، نام میں کسی کا نہیں گیا، بس یہی ہوگا اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ لوگ واقعی میں اس ملک کو اس بند گلی سے نکالنا چاہ رہے ہو تو کہاں ہے وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جذبہ؟ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک عرض کروں، صرف سمپل ہی ایک عرض کر رہا ہوں، آپ اس بندے کو بھی چھوڑ دو، وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. صرف ایسا کریں، سارے کے سارے جتنے بھی آپ لوگ ہو نا، اپنے جتنے بھی آپ لوگوں کی جو باہر ممالک میں مطلب جتنے بھی اماؤنٹ پڑی ہیں ابراڈ میں، اس پوری کو نہیں، اس آتی کو لے کے آئے یہاں پہ انویسٹ کر کے، بس یہ معاملہ ریزالو ہے. آپ کو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی آپ لوگوں کو بولیں گے بھائی میں اپنا الیکشن میں کنٹیسٹ بھی نہیں کر رہا ہوں، پر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں یہ گورنمنٹ، صرف آپ آتی دولت لے کے آئے. کیا لے آئے سکیں گے؟ کہاں کی باتیں ہیں سر. ہم لوگوں کو بیٹھ کے مطلب پوری عوام کو ابھی تک یہ کوئی باتیں جو کر رہے ہو یار، آپ اتنے بڑے منصب، اتنے بڑے 3 دفعہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود یار سارا بیٹھ کے ہم لوگوں کو، میں تو یقین کرو اتنا ڈس اپوائنٹڈ ہوا. میں نے کہا یار یہ ابھی اتنے بعد ٹائم آنے کے بعد آپ اجلاس میں یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں سر. میں تو حیران ہوں سر، معذرت کے ساتھ. اس کو ابھی میں وہی بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، ابھی ہم لوگ نکالیں گے کیسے؟ نکالنے سے مراد ابھی کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کا مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا جیل میں، قیدی 804، اس قیدی 804 نے ایک پالیسی، ایک اسٹریٹجی کے لیے، وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک تو ان کو تھکانا ہے، آپ لوگ سمجھے اس بات کو. دوسری اس کی اسٹڈی یہ ہے کہ مجھے ابھی گورنمنٹ نہیں لینی. آپ میرے پورے پچھلے ویلاگ لے کے اٹھا کے دیکھیں، میں آپ لوگوں کو یہی کر دیا دیتا. دوسرا اس کا یہ کہ مجھے ابھی اقتدار مطلب گورنمنٹ نہیں چاہیے. یہ ہو گئی 2 بات. تیسری بات اس کی ہو گئی کہ میڈیا سے میں نے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، میڈیا کو سامنے رکھنا ہے کسی بھی حال میں، ایک چیز، ایک واقعہ، ایک حال، ایک حضرات حال دینا ہی دینا ہے. یہ ہو گئے 3 پلان. ابھی 3 پلان پہ میں آپ لوگوں کو پہلے جو آخر میں نے بتایا میڈیا، اس پہ پہلے آ رہا ہوں. میڈیا پہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو عرض کروں. ابھی آپ یہ دیکھیں تصویر میں نے ایلن مسک کی لگائی ہوئی ہے، دنیا کے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا، دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تصویر کھنچوا کے جب ٹویٹ کرنے کے لیے تو اس کے ہاتھ میں ایک فیڈر ہے، اس نے سائڈ میں چھپائی ہوئی. ابھی اتنے بڑے منصب پہ اگر وہ تصویر میں یہ نہ چھپائے بھی، اس کی وہ دنیا کا پہلے نمبر پہ امیر ہے.
ٹھیک ہے نا, اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں سکتا. مگر وہ یہاں پہ اس کو چیز کیوں ہوئی کہ وہ اس میڈیا پہ بھی ایسی زینت بنے کہ اس کے اوپر کوئی تند یا ٹوک نہیں مار سکے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات ہو گئی, آپ نے دیکھا میڈم مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب, اتنے بڑے پرونس کی 3 دفعہ وزیر اعظم کی بیٹی, بڑی اچھی تقریر, بڑی باتیں, ساری دنیا اس نے دیکھی ہوئی, ہر چیز دیکھا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ یونیفارم پہن رہی ہے, اگر وہ کتاب بنا رہی ہے, تصویر بنا رہی ہے, اس سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگ بولتے ہیں وہ کیوں بنا رہی ہے. دوسرے بنا رہے تو وہ بنانے میں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن غلط یہ بات کہ چلو سائڈ کرتے ہیں, معذرت. اس کو کیا ضرورت پڑی کہ اتنا کچھ دیکھنے بالنے کے بعد دنیا کو پھر بھی وہ اپنے آپ کو اتنی ایکٹیویٹی میں لے آ رہی. یہ ہو گئی 2 بات. ابھی میں آ جاتا ہوں تیسری بات پہ, جو کہتی 804. وہ آ کے سپریم کورٹ کو 8 مہینے پتہ نہیں کتنے 10 مہینے سے وہ آ کے جب وہاں پہ بیٹھ رہا ہے, اس بندے کو کون سی شرٹ ڈالی ہوئی ہے, نہ اس نے کوئی فیشن کیا ہوا ہے, نہ کوئی اس نے وہی جو کلین شیون وہ جیسے ہوتا ہے بال ڈائی کیے ہوئے, وہی اس کی وہ کھلی ہوئی ہے اپنا. اس کو کوئی یہ نہیں کہ بھائی دنیا مجھے دیکھے گی, کیا بولے گی, کیسے بولے گی. اتنے بڑے سپریم کورٹ میں مجھے تنقید بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی. وہ ایسے ریلیکس بیٹھا ہوا تھا, سب نے دیکھ لیا, اور اس کی تصویر نے جتنا فساد برپا کر دیا آپ لوگ خود دیکھ رہے. یہ وہ گئی ایک بات جو میں نے لاسٹ میں بتائی تھی, جو تیسری بات کی تھی. ابھی میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں جو میں نے بیچ میں کرنے تھی. وہ بیچ میں بات یہ تھی کہ اس کو حکومت نہیں چاہیے. اس کو حکومت نہیں, میں آپ لوگوں کو عرض کر رہا ہوں, اس کو اقتدار چاہیے. اقتدار کی وجہ سے یہ سارا جیل میں بیٹھا ہوا ہے, یہ ساری جنگ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جس کے بینیفیشری انڈرسٹوڈ یہی گورنمنٹ ہے جو پچھلے وہ 22 سے لے کے ابھی تک ان کا تسلسل چلتا ہے. 2, اس پہ اس کو اقتدار کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہ ابھی اس ٹائم معذرت کے ساتھ بےحد بھی معاف پیٹی ہے, ورنہ ناراض نہیں ہو. پھر وہ ابھی اس ٹائم میں آ کے وہ اپنا یہ حکومت لے رہا, اتنی بڑی اسپائک ہائی لیول پہ بیٹھا ہو, اس کو پتا ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں, پھر جب بھی کرواؤ گے. وہ ابھی میں آپ لوگوں کو جوڑ کے دے رہا ہوں, کیوں نہیں گورنمنٹ لے رہا ہے. وہ اس کو کنیکٹیوٹی کریں گے کس کے ساتھ, جو میں نے پہلے بات بتائی تھی. پہلی بات کون سی بتائی تھی؟ تھکانے والی. تھکا اس لیے رہا ہے تاکہ وہ مجھے پلیٹ میں لا کے گورنمنٹ دے دے. گورنمنٹ پلیٹ میں لا کے دینے سے مراد اس کی یہ ہے کہ یہ ان کو شہید نہیں بننے دے گا. کون سا؟ سیاسی شہید. اسی لیے ان کو ٹائم دے رہا ہے, اسپیس دے رہا ہے, بار بار یہی بول رہا ہے, ادھر کی باتیں کر رہا ہے, ادھر کی بات کر رہا ہے, کبھی کس کو کیا بھجوا رہا ہے, کس کو کیا. اسی دوران اپنی پارٹی کی بھی یہ مانیٹرنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پارٹی میں بھی کون ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, ان کو بھی یہ چیک آؤٹ کر رہا ہے. اور مزے سے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ جاؤ, جو کرتے ہو کرو, آپ لوگوں سے اکانومی نہیں. اور واقعی میں اکانومی مطلب ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے, ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے, نہ ہی یہ کر پا رہے ہیں. ڈیلیور کرنے کے لیے ایک ولولہ جوش چاہیے, ایک اسٹیبلٹی چاہیے, پولیٹیکل بھی ہو, دوسرے معاملات بھی ہو, وہ جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی. تو یہ ان کو تھکا رہا ہے. ابھی یہ اس کو فل تھکال دے گا نا, اس کے بعد ناظرین حضرات یہ خود ہی اس کو لا کے دے دیں گے پلیٹ میں, بولیں بھائی یہ گورنمنٹ. ابھی میرے خیال میں ایک آدھا ٹویٹ اس ٹائپ سے آ رہا ہے, جیسے کامران جیسے صاحب اس ٹائپ کو اس میں وہ اس کو اقتدار دے تو اگر اس نے ڈیلیور نہیں کیا. اور یہی ملک کا ہونا چاہیے, ہر کنٹری کا. جو ڈیلیور نہیں کرے اس کو نکال دو, کوئی بھی ہو. جو ڈیلیور کر رہا ہے اس کو تو مطلب دو, کیا مطلب اس کو عوام خود ہی دے گی, نہیں تو نکال دے گی. اب اتنا یہ ہوا پھونکی گئی ہے نا اس عوام کے اندر, وہ آگے یہی کرے گی, یہ دیکھنا ناظرین حضرات. اور اس کا ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو آگے چل کے میں آپ لوگوں کو یہ KPK سے شروع ہوگا, اس پہ ڈیٹیل پہ ہم لوگ دوسری بات کریں گے پھر آگے چل کے. تو ابھی اس سے نکلنا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس بند گلی سے نکلنے کا ایک ہی صرف پوائنٹ ہے, اور کچھ بھی نہیں. کوئی چیز کرنی نہیں ہے, نہ کوئی ٹیبل ٹاک ہے, نہ فلانا ہے, نہ ڈیل ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ فارم 45-47 میں دونوں کٹھے ہو کے ٹریبونل میں رکھو, ٹریبونل میں پوچھو بھائی کس نے جیتا ہے.
گنو وہاں پہ جس نے جیتا ہے اس کو بولو بھائی ہم لوگ مان گئے آپ جیت چکے ہو. ابھی گورنمنٹ اس کو بولے کہ آپ ہمیں اگر سال ایک دوسرا دے دو تو ہم لوگ اس کو کریں, اس کے بعد الیکشن, بات ہی ختم. اس میں کون سا راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا اس میں. وہ جو جس بات پہ ہم لوگوں کا یہ سارا معاملہ رکا ہوا ہے, الیکشن جب دیکھو اس میں وہ داندلی ہوئی, جب دیکھو وہ سارا معاملہ اس میں ریزالو ہو جائے گا. اس کے بعد جا کے بیٹھ کے 4-5 سبجیکٹ کے اس پہ طے کیا جائے, جو میں آپ لوگوں کو بار بار بتا کے آ رہا ہوں کہ بھئی کوئی بھی گورنمنٹ پھر اس میں چھیڑا چھاڑی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے ڈیم تو بنانے, ٹیررسٹ کو روکنا ہی روکنا ہے. الحمدللہ آپ کے پاس وہ اتنی بڑی فورس بھی ہے, اس میں تو آپ لوگوں کو کوئی ایسی چیز کرنی نہیں پڑے گی. جو مین لوگ پتہ ہے باقی ممالک تو اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے پاس تو وہ ساری چیز ملی ہوئی ہے الحمدللہ. تیسرا جو بھی ہے مطلب بجلی کے کرائسس ہے, گیس کے کرائسس ہیں, یا دوسرے کرائسس اس سے نکالنا ہے. باقی جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارا مشترکہ بیٹھ کے بات کریں گے, وہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. تو ناظرین اس بند کلی سے ہم لوگوں کو نکلنے کا صرف ایک ہی وہ پن پوائنٹ ہے. وہ پن پوائنٹ یہی ہے کہ 45-47 تک آ کے وہ بھی اس میں الیکشن کمیشن عدالت کو ٹربونل میں جاؤ, وہاں سامنے رکھو, یہ بات ہی ختم. ہم لوگ مزے سے سموتھلی اپنا بند گلی سے نکل آئیں گے. تو ناظرین کو غلط بات لگی اس کے لیے معذرت.